نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر دوبارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں جو نصیحت اور وعظ سن کر وہ شدید تاثر سے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کی حاضری اور انکساری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے رب کی قدرت دیکھ کر اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوگا، اور اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں۔ عاجزی، انکساری اور خشوع کے ساتھ روتے گر گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وہ ایمان اور اسلام میں، ہدایت اور تقوی میں، ڈر اور خوف میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ سے پہچان پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اور خشوع، انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دین کا علم رکھنے والے پر پھر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خضوع اور عاجزی پیدا ہو۔ ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنا ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے اپنے رب کو اور رو پڑے جب ایسی آیات آئیں جس سے دل نرم ہو جائے۔ یعنی قرآن ہماری جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے۔ مسلک درامی میں ہے کہ جسے ایسا علم دیا گیا جو رونے پر مجبور نہیں کرتا تو اس لائق نہیں کہ اسے علم ہی دیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں اس طرح بیان ہوا ہے: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا ہوا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ نساء کی کچھ آیات تلاوت کی اور وہ تلاوت کرتے رہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے کہ کسی آدمی نے انہیں ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر اور سن کر رو دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی دل تلاوت کرتے وقت نرم ہو جانا چاہیے۔ جہنم کی آیتیں جب آئیں تو ہم جہنم سے پناہ مانگیں، اور جنت کا جب ذکر آئے تو ہم جنت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ ہمارے دل میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو، اور ہمارے دلوں میں بھی نرمی اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ قرآن پڑھ کے ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور ان کی آواز جو ہے وہ پچھلی صفوں میں آ جاتی تھی، اتنی آہ و بکا کرتے تھے کہ پچھلی صفوں میں بھی ان کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔